وہ ویسے چلے گئے. ہاں Hello and Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and family. Welcome to my YouTube channel, Zauke Kabutar Parwari. Today is 14th of August 2022. Happy Independence Day to all over the country citizens and citizens who are living abroad. پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور آزادی بہت زیادہ آپ سب کو مبارک ہو. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ لیجنڈری پرسنالٹی اینڈ مائی مینٹور میرے راہبر خواجہ مجیب احمد صاحب کے پاس میں حاضر ہوں. کچھ چٹپٹی باتیں کرنی ہیں ان سے میں نے آزادی کے حوالے سے. پہلے تو خواجہ صاحب آپ بتائیں کیسے ہیں آپ, کیسی طبیعت؟ السلام علیکم, کیا حال ہے بیٹا میرے مداحوں اور چاہنے والوں. بیٹا صرف یہ اس نے ابھی ایک لفظ استعمال کی ہے کہ آج 14 اگست ہے. معاف کریں, آج 13 اگست ہے, 14 اگست کل ہوگی, کیونکہ میں نے کل اپنے اسی پہ چینل پہ 14 اگست کے حوالے سے مبارکباد دے دی ہے. تو ایک آدمی نے فرینکفرٹ سے مجھ کو کہہ دیا ہے کہ خواجہ صاحب پاکستان میں 12 اگست کو 14 اگست کہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹا, آج 12 اگست ہے, 14 سنڈے کو ہوگی. تو یہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں, آج 13 اگست ہے, 14 کل ہے. آلرائٹ, اچھا خواجہ صاحب تھینک یو سو مچ فار کریکٹنگ اس. میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ 14 اگست جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کی فریڈم کا دن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 15 اگست وہ بھی سب جانتے ہیں وہ انڈیا کی فریڈم کا دن ہے. تو دو ملک بننے سے پہلے ہم ایک خطہ تھے, ایک قوم تھے, ایک ملک تھے. یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن چونکہ ہم کبوتر پروری کے شوق سے وابستہ ہیں تو کبوتر جو سا ہے وہ ویسے بھی پوری دنیا کے اندر سمبل آف پیس سمجھا جاتا ہے, محبت کا, امن کا سمبل ہے. بالکل, Dove is a sign of peace. yes. So Faiz sahab, I would request you to tell us something about the independence. آپ کی ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ایج ہے, کچھ میموریز ہوں گی آپ کی, آپ نے اپنے بڑوں سے کچھ سنا ہوگا. چھوٹا سا ایک کوئی اچھا واقعہ ڈارک سائڈ کو پیچھے رکھتے ہوئے, اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے, کوئی اچھا سا ایک لائٹ سا کوئی واقعہ کوئی آپ کے ذہن میں ہو. بیٹا اس میں سب سے اچھا واقعہ میرا یہ بیٹا ہے. اگر یہ میرے پاس میرے ساتھ گھر, میری اب امی بوڑھی ہو گئی ہوئی ہیں, انہوں نے میری امی نے مائیگریٹ کیا ہوا 1947 میں فرام نابا اسٹیٹ. میرے جو نانا تھے وہ نابا اسٹیٹ کے سکھوں کی ریاست تھی, نابا اور پٹیالہ, ادھر کے وہ چیف سیکرٹری تھے. تو انہوں نے مائیگریٹ کیا ہوا ہے اور انہوں کی بہت زیادہ یادداشتیں ہیں. اب میرے ماموں بالکل ساتھ ہوتے تھے, وہ بھی اب بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں, کیونکہ اتفاق سے میں اب آپ کو میری 2 خالے جو ابو 95 ہیں, میری والدہ جنہوں کی ایج 92 ہے, میرے 2 ماموں جو کزنز ہیں میری والدہ کے, انہوں کی ایج 94-95 ہے. تو ہماری فیملی میں اتفاقاً اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایج فیکٹر کی اتنی وہ نہیں ہے. میں بھی اب اس وقت آپ کے سامنے 72 کا ہوں اور میں ماشاءاللہ اللہ نظر نہ لگائے, میں روز 5-7 کلومیٹر واک کرتا ہوں. تو یہ ہمارا راز ہے. اور اس کے پیچھے جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے خاندان نے نہ کبھی کسی عورت نے اور نہ کبھی کسی آدمی نے نشہ نہیں کیا. اچھا, اگر نشہ کیا, ہم نے نشہ کیا, میں بھی نشہ کرتا ہوں میں کھانے کا, بالکل بالکل, اچھا کھانے کا, اچھا پہننے کا, پر ہم نے کبھی کوئی غلط چیز کا نشہ نہیں کیا. صحیح. اس کے پیچھے ایک یہ وجہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ بیٹا اب میں انڈیا میں اب مجھ کو یاد نہیں ہے, غالباً میں کچھ 7 دفعہ گیا ہوں. ایک دفعہ اتفاقاً اندرا گاندھی کے زمانے میں نے
14 اگست اور 15 اگست میں نے انڈیا میں بھی گزارا ہوا ہے. اور میں نے 15 اگست والے دن لال قلعے میں جا کے جو ادھر ایک جلسہ ہوا تھا وہ میں نے اٹینڈ بھی کیا تھا. اور یہ تب کی بات ہے. اب میں بھی تب ایم ایل اے ہم ایم اے نہیں کہتے ہیں, ہاں انڈیا والے ایم ایل اے کہتے ہیں شاید. اس وقت چاندنی چوک کے علاقے کا مسلمانوں کا جو گڑھ ہے وہ آتا کالے خان, جہاں پہ مرزا غالب رہتے ہوتے تھے, پرانی دہلی, جامع مسجد کے سامنے چتلی قبر وغیرہ. ہاں ادھر کا جو ایم ایل اے تھا مجھ کو ابھی تک یاد ہے, اس کا نام تھا وہ ہمارا ایک فاسٹ بالر ہوتا تھا, اس کے نام پہ شعیب اختر, نہیں شعیب اختر نہیں, اس سے پہلے فخر زمان نہیں, اب میں نام مجھ کو وہ کرتے کرتے آ جائے گا. وہ کراچی کا فاسٹ بالر تھا, اس کے نام جلا میں آپ کو بتا دوں گا. وہ تھا ادھر کا مسلمان. تو سکندر بخت تب ادھر کا ایم ایل اے تھا جو پرانی دہلی کا تھا. تو وہ میں نے جلسہ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی فائز صاحب, یو آر ویری لکی. یہ ایک بہت بڑی پریڈ ہوتی ہے دہلی کے اندر, ان کے ڈیلیگیشن. ہاں میں نے کیا ہوا ہے, ہاں میں نے جلسہ اٹینڈ کیا ہوا ہے, آبزرو کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب میں انڈیا گیا ہوا ہوں, پرویز مشرف کے زمانے میں گیا تھا, تب ویزے آسانی سے لاہور میں لگ گئے تھے. کرکٹ کا میچ تھا اور ہمارا کپتان یہ تھا انضمام الحق, اور دہلی میں میچ ہوا تھا ون ڈے, جو سیریز ہم جیتے تھے اتفاق سے. دہلی میں میرے بڑے اچھے واقعات ہیں ادھر. اب میں یہ سارے آپ کو کیسے وہ کروں کہ تب فروشہ کوٹلا گراؤنڈ رینوویٹ ہو رہی تھی, اور ادھر وہ ہوا تھا لاہور میں. ہم کو ویزے بھی ملے تھے, تو ہم کو صرف 5 دن کے ویزے ملے تھے. تو 5 دن ٹکٹ بھی ہم کو لاہور سے ہی مل گئے تھے. 2000 روپے کا ٹکٹ اور ویزے کے پتہ نہیں 200 روپے شاید. تو ادھر سے ہی ہم گئے تھے. میں گائیڈ تھا اپنے دوستوں کے گروپ کا. اب میری یہ آپ وہ دیکھ لیں, باقی سارے جو میرے دوست تھے وہ ایج میں میرے سے چھوٹے تھے. میں ان کو گائیڈ کر رہا تھا. وہ سارے ہم 17 لڑکے تھے, ہمارے 17 لڑکوں کا گروپ تھا. اور تب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو رہی تھی. تو اکبری منڈی کی وجہ سے میں نے ادھر دہلی میں ایک ہندو تھے وپن کمار, انہوں کی راجدھانی ٹریڈرز دالوں کا کام تھا. ہم ان سے دالیں امپورٹ بھی کیا کرتے تھے. تو میں نے انہوں کو کہہ کے سارے اپنے گروپ کی نئی دہلی میں ہوٹل میں بکنگ بھی کروا دی تھی. تو ہم جب گئے تھے تو ہم کو کمرے مل گئے تھے, اور آسانی سے ہم نے بہت اچھا انجوائے کیا تھا بیٹا. اور یہ میں فیروز شاہ کوٹلہ میں نے وہ میچ بذات خود دیکھا ہوا ہے. اور ایک میں بینر ادھر سے بنوا کے لے کے گیا تھا, سفید کاغذ کا, اس کے اوپر کالا لکھوایا ہوا تھا کہ ادھر بتاؤں جا کے, جس کے اوپر پنجابی میں لکھا ہوا تھا کہ لاہور ہے. تو میں نے انہوں کو جا کے دہلی میں بھی بتایا تھا کہ وہی میں لاہوری ہے. ہاں میں اللہ کے فضل سے انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا تھا اور میں نے بھی ساتھ دیا تھا. بہت اچھا انجوائے کیا تھا. فائز صاحب, یقیناً ہر جگہ پر جو ہے نا اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں, اور میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ جس طرح ایک وہ تڑپ ہے نا ہمارے اندر, چونکہ ہم اس مٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ مٹی ایک ہی ہے. جس طرح میرے دل کے اندر تڑپ ہے جلندر اور لدھیانہ اور چنڈی گڑھ, یہ سب جگہوں کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ جذبات ہیں اور احساسات ہیں. اسی طرح وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ لاہور کو خاص طور پہ بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, بیکاز لاہور دیر واز اے ٹائم
when Lahore was the ممبا اینڈ مظہر آف کلچر. تو سارے جو سکھ مسلمان اور عیسائی یہ سب یہاں پر بڑی اخوت اور بھائی چارہ کے ساتھ رہتے تھے. بہرحال بھائی صاحب آپ کے انڈیا کے جو ٹورز ہیں وہ ان کے بارے میں کافی زیادہ ہم جانتے ہیں آلریڈی. آپ کس طرح سے فیروز پور گئے اور دیگر رامپور بھی گئے, دیگر اسٹیٹس میں آپ وہاں پہ صرف کبوتر بازی کے لیے بھٹکا ہوں کہ اچھے سے اچھا کبوتر ملے. اور میں اب اتنا زیادہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں پرانا بھی ہوں. میرے صاحب سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, میں تو آپ کو آئیڈیلائز اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ وہ ویل اسپوکن اور اتنے اچھے انسان ہیں کہ آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یو آر اے لرنڈ پرسن. یہ بات آپ مت کریں. نہیں, میرا اتنا ایکسپیرینس ہے اور اتنی میں نے ٹریولنگ کی ہوئی ہے. میں کبوتر بازی کے لیے پورا انڈیا بھی پھرا ہوا ہوں. کبوتر بازی کے لیے میں افغانستان بھی گیا ہوا ہوں. کبوتر بازی کے لیے میں ایران بھی گیا ہوا ہوں. صرف کبوتروں کو آبزرو کرنے اور کبوتروں کو اچھے سے اچھا اور خوب سے خوب تر بنانے. اور یہ میرے جو واقعات ہیں, یہ جو میری ٹریولنگ کے ہیں, یہ اتنے ہیں کہ اگر مجھ کو کئی دفعہ لوگوں نے کہہ بھی ہے کہ خواجہ صاحب آپ کتاب لکھیں, پر بیٹا میں اپنے آپ کو اتنا لرنڈ نہیں سمجھتا کہ میں کتاب لکھوں. اب ایک میں آپ کو یہ واقعہ بتا دیتا ہوں, بہت اچھا واقعہ. دہلی میں جو لاہور میں سوا بازار ہے, جس کو ہم صرافہ بازار کہتے ہیں, ادھر بھی ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں دریبہ شہر. اس کو میرا خیال ہے دریبہ کہتے ہیں. اردو بازار کے بالکل پیرلل ایک بازار ہے جو جامع مسجد سے لے کے چاندنی چوک کی طرف جاتا ہے. ادھر جو ہے دونوں طرف چاندی کی اور سونے کی دکانیں ہیں جہاں سے چیزیں ملتی ہیں. میں چاندی کی چیزیں میں نے لے لی تھی. یہ میرا واقعہ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یاد کریں, انڈیا والے بھی یہ یاد کریں, اور میرے ہندو دوست جو ہیں وہ بھی یہ واقعہ سنیں. اور اگر وہ آدمی حیات ہے تو وہ میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ وہ آدمی بتا رہا تھا. جب میں ادھر گیا, اس سے میں نے چیزیں خریدی. میں نے اس کو کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, لاہور سے آیا ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ لاہور کا رہنے والا تھا اور اس نے مجھ کو کہا کہ اس کے والد کہتا ہے جب پاکستان بن رہا تھا تو میں تھا 12-13 سال کا. ہم بوڑھا دریا راوی روڈ کی پرلی طرف, تب اس کو کہتے, اب اس کو کہتے ہیں مالی پورا شہر, تب اس کو ہندوؤں کو کوئی نام تھا, اب میں بھول رہا ہوں. اس نے مجھ کو بتایا کہ ادھر وہ گھر بنا رہے تھے اور گھر بناتے بناتے 47 آ گیا تو انہوں کو نصیب نہیں ہوا وہ گھر میں رہنا. اور اس نے اینڈ پہ جب جا کے میرا اس زمانے میں میرا سستا زمانہ تھا, میرا کوئی تقریباً 13,000-14,000 روپیہ بل بنا. اس نے مجھ کو 2,000 روپیہ کنسیشن کر دی صرف اس لیے کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں. اور بیٹا دیکھیں اب ادھر بھی لوگوں میں اتنا پیار ہے اور ادھر بھی ابھی تک ہے. بے شک خواجہ صاحب, یہ تو بہت اچھی میموریز ہیں. یقیناً آپ کی یہ جو جہاں گردی ہے اور یہ جو کبوتر سے خاص طور پہ کبوتروں سے منسلک ہے, یہ تو سب جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا مجھے صرف آپ ایک بریفنگ دیں, چونکہ میں خود بڑا تڑپ رکھتا ہوں انڈیا کے لیے, ہندوستان کے لیے وہاں پہ جانے کے لیے, لیکن چونکہ اب حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. لیکن میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی موقع ملا تو میں ضرور وزٹ کروں گا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کبوتر پروری کے علاوہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے کلچر کو اور وہاں کے رہن سہن کو کیسا پایا جتنی دفعہ بھی آپ لیے گئے؟ بیٹا یہ مختلف واقعے ہیں. ساری دنیا میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر ملک میں
بد بھی ہیں اور ہر ملک میں فرشتے بھی ہیں. انڈیا میں برے سے برے لوگ بھی ہیں اور اچھے سے اچھے لوگ بھی ہیں. جب میں پہلی دفعہ گیا، کافی سالوں کی بات ہے، پہلی دفعہ نہیں، جنرل ضیاء کے زمانے میں گیا. ادھر مجھ کو ایک آدمی ملا، میرے ساتھ ایک اور میرے دوست تھے. انہوں کا وہ دوست واقف تھا، مسلمان تھا. وہ انڈیا کا ایک رسالہ لکھتا تھا، میگزین. اس کا آدمی کا نام تھا رحمان نیّر. مجھ کو ابھی تک اس کا نام بھی یاد ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ فوت ہو چکا ہوا ہے. جنرل ضیاء نے آ کے بڑی سختی کی تھی، اسلام پھیلانے کی کوشش بھی کی تھی، پر بیچارے وہ اتنا پھیلا نہیں سکے. انہوں نے شراب بند کروا دی تھی، جوئے خانے بند کروا دیے تھے، اور کئیوں کو پھانسی بھی. ایک پپو کے قاتل تھے، ان 2 لڑکوں کو سرے عام ادھر جیل کے بعد پھانسی بھی دلوائی تھی. میں وہ دیکھنے گیا تھا. اور ایک اور واقعہ تھا، انہوں نے جنرل ضیاء نے سرے عام جو آدمی شراب پیتا تھا یا کوتا تھا اس کو کوڑے مارنے بھی شروع کر دیے تھے. وہ مسلمان رحمان نیّر شراب پیتا تھا انڈیا میں. اس نے مجھ کو انوائٹ کیا، میں اس کے گھر گیا، اس نے کھانا کھلایا، میں نے کھانا کھایا. اس کے بعد اس نے شراب سرو کی. میں کہا کہ بھی میں نہیں پیتا. اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ نہیں، میں اگر پیوں گا، یہ میرے لفظ تھے کہ اگر میں نے شراب پینی ہے تو اپنے میں والد کے سامنے پیوں گا. میں اگر چھپ کے پیوں گا تو میں لعنتی ہوں گا، کیونکہ میں تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پیتا، تو میں شراب کیسے پیوں گا. اور ہم اب انڈیا آ کے اگر کوئی ناجائز چیز کریں گے یا بری چیز کریں گے تو آپ کے دلوں میں کیا آئے گا کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. یہ میرا واقعہ ہے. کیا ہوا؟ اس آدمی نے، رحمان نیّر نے، اس کے لفظ تھے، مجھ کو کہا کہ خواجہ صاحب میں جرنلسٹ ہوں، میں یہ اب پتہ نہیں روبی ڈائجسٹ تھا کہ کیا کوئی ایسا کوئی ڈائجسٹ تھا اردو کا. اب تو اردو ادھر آتی بھی نہیں ہے لوگوں کو، تب تک اردو تھی. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ کو کوئی مٹیریل دیں جنرل ضیاء کے خلاف. جنرل ضیاء کون ہوتا ہے؟ اسلام پھیلانے والا. اسلام پھیلانا مولویوں کا کام ہے، جنرل ضیاء کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ کوڑے بھی مار رہا ہے. ایک مجھ کو اب کبھی کبھی وہ آ جاتا ہے، ایک آدمی تھے، انہوں کو کوڑے لگے تھے سرے عام پنڈی میں. ان کا نام تھا صلاح الدین، مجھ کو ابھی تک نام بھی یاد ہے. تو اس نے کہا کہ صلاح الدین کو سرے عام انہوں نے کوڑے مارے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ آپ مجھ کو جنرل ضیاء کے خلاف کوئی مٹیریل دیں، میں اپنے میگزین میں لکھنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ میں حلال کا ہوں، میں حرام کا نہیں. میں کون ہوتا ہوں اپنے ملک کے سربراہ کے خلاف اور اسلام کے خلاف کوئی بات کروں؟ تو بیٹا میں نے اس کو جواب نہیں تھا دیا، اور نہ میں نے شراب پی تھی. چلے خواجہ صاحب، یہ تو یقیناً آپ نے بہت اچھا کیا کہ کوئی غلط امپریشن اینڈ وی آر وٹ وی آر ہو وی آر. تو ہمیں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے، اپنے مذہب کو، اپنے کلچر کو. ہر کسی کو یہ حق ہے. جی جی. اچھا خواجہ صاحب، یہ تو سارے معاملات ہو گئے. کچھ میں اپنے آڈینس سے بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ویورز، آزادی میرے نظر سے اگر آپ دیکھیں یا میری سے اگر میرا پوائنٹ آف ویو آپ جانیں تو آزادی محض ایک احساس کا نام ہے. یہ کوئی لفظ یا یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ ایک احساس ہے آزادی. چونکہ کبوتر پروری کا ہم دونوں یہاں پر جنونی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کبوتروں کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. دیکھیں ہم اپنے کبوتروں کو نا کیج کے اندر بند رکھتے ہیں. اکثر لوگ اس چیز سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جانوروں کو بند رکھا ہوا ہے، آپ ظلم کریں یہ کریں. ایسا نہیں ہے. یہی تو چارم ہے کبوتر پروری کا. ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، وہ بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ پھر واپس اپنے گھر آتا ہے. اسی کیج کے اندر آگے وہ اپنے آپ کو آزاد فیل کرتا ہے. تو آزادی
کسی چیز کے اندر رہنا یا کسی چیز سے باہر جانے کی نام نہیں ہے، بلکہ ایک احساس کا، ایک کیفیت کا نام ہے. ہمارے جو کبوتر ہیں وہ ہمارے پنجروں کے اندر رہ کر بہت زیادہ آزاد اور بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اور یہی پیغام میں دینا چاہوں گا. آپ لوگ جہاں جہاں پر ہیں اپنے اپنے کلچرز کو پروموٹ کریں، پیس کا میسیج جو ہے اس کو پروموٹ کریں، امن کا، پیار کا، محبت کا، اس کو بانٹیں. اور رہی بات انڈیپینڈنس ڈے کی، تو وی بینگ مسلمس اینڈ یو گائز ہو آر واچنگ فرام انڈیا، کوئی بات نہیں بھائی. اینڈ یو گائز who are watching from India, we share the same pain. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی کے دوران جو بھی معاملات ہوئے، وہ ایک میری جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم اکٹھے اس ہمیں خوشی کو بھی بانٹنا چاہیے اور درد کو بھی بانٹنا چاہیے. ہمارے جو پوروج ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، وہ بہت زیادہ دردوں کے مرحلات سے گزر کے اس جگہ پہ آج ہیں جہاں پر آپ وہاں پر ہیں اور ہم یہاں پر ہیں. تو وی شوڈ ناؤ پروموٹ لو اینڈ پیس. اور خواجہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، جو آپ نے واقعہ بالکل اسٹارٹ میں بتایا کہ آپ کی جو فیملی کے اندر جو ایج لمٹ ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، آپ سب کو تندرستی دے، سلامتی دے اور ایمان والی زندگی دے. میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ٹیپ کریں، مجھے پیار دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا زندگی بے شک تھوڑی کم دے، لیکن میری کچھ مقاصد ہیں مجھے ان کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ توفیق آپ کو دے کہ آپ کا جو بھی ہے آپ نے جو سوچا ہوا ہے وہ آپ پورا کریں. خواجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ یور کائنڈنس. اوکے ویورز، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ان نیکسٹ بلاگ. اچھا، خدا حافظ بیٹا، خدا حافظ، خدا حافظ بیٹا میرا بیٹا.